لہٰذا بچہ اور جوان کوشش کریں نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے موبائل کو سائڈ پہ کر دیں، مصلی پہ موبائل نہ رکھیں جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو، اگر ہو تو میوٹ پہ رکھیں تاکہ توجہ جو ہے وہ اس کی بجنے والی ٹیون اور اس کے بجنے والی گھنٹی کی طرف نہ ہو، الٹا رکھیں اور کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں۔ عجیب روایت ہے، واقعاً اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دیں، خدا کے ساتھ اگر اپنے کاموں کی اصلاح کر لیں خدا ہمارے سارے کاموں کے لیے کافی ہے۔ تو جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں، روایت کا جملہ حدیث بحسب ظاہر معتبر حدیث وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ جب بندہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے تو خدا اپنے ملائکہ سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کی نماز کو دیکھو، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کے سارے کام اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کے سارے کام میرے ہاتھوں میں ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنا تعلق خدا سے صحیح کر لیں، خدا سے صحیح جوڑ لیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل۔ ہاں عادت کرے میرا بچہ اور جوان آرام سے نماز پڑھے، اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس کے لیے اس کو جلدی کرنی پڑ رہی ہے نماز پڑھنے میں، وہ آہستہ نماز پڑھے، اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ مشکل آئی، مصیبت آئی، غم آیا، اندھو آیا، کسی قسم کا دل بے چین ہے، کثرت کے ساتھ طویل سجدے کرے، انسان طویل سجدے کرے، انسان کا ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ قرآن کا وعدہ ہے، حدیث نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن کا وعدہ ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ شکر، یہ خدا کی وہ نعمت ہے جو اہل بیت کے وسیلے سے ہم کو ملی ہے۔ نماز کے بعد کا سجدہ، اچھا سجدہ کوشش کریں 2 سجدے کریں۔ کیسے 2 سجدے کریں؟ پیشانی کو رکھیں، منیمم کم از کم 3 دفعہ شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، کم از کم۔ سیدھا رخسار، بایاں لیفٹ رخسار، اور پھر پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھیں، شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ۔ یہ کم از کم، ورنہ مستحب ہے کہ 100 مرتبہ ہو، اور کم از کم 3 مرتبہ جو انسان شکرن للہ۔ حدیث معتبر حدیث ہے، صحیح سند حدیث ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے سجدۃ الشکر واجبۃ علی کل مسلم۔ چھٹے امام فرماتے سجدہ شکر ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ تتم بہا صلاتک، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہے کسی کے پاس شیورٹی گارنٹی کہ نماز کتنی قبول ہوئی؟ دیکھیں نماز میں 2 چیزیں، تمام عبادتوں میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت کا صحیح ہونا، ایک ہے عبادت کا قبول ہونا۔ دونوں کے درمیان ڈفرینس ہے، فرق ہے۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو توضیح المسائل ہے، کس طرح وضو کرنا ہے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہو، صحیح تکبیرۃ الاحرام، الحمد صحیح، سورہ صحیح، صحیح رکوع، صحیح سجدہ، یہ پراپر طریقے سے توضیح المسائل کے مطابق اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ ہو گئی صحیح نماز۔ قبول نہیں، قبول الگ چیز ہے، نماز ہو گئی صحیح۔ صحیح ہونے کا فائدہ کیا ملے گا؟ بے نمازی نہیں ہے ہم، یہ صحیح ہونے کا فائدہ۔ قبول کیسے، کس کو کہتے ہیں قبول؟ روایت کا جملہ ہے، ایک نہیں کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کی 1/10 10واں حصہ نماز کا قبول ہوتا ہے، بعض 1/3 1/4 1/5 1/6 1/4 چھٹا حصہ 8واں حصہ 10واں حصہ۔ امام فرماتے ممکن ہے کسی کی 10ویں حصے کی نماز قبول ہوئی ہو، کسی کی 8ویں حصے کی نماز قبول ہو،
کیسے قبول، کیسے کیا اختیار ہے، کیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو، کیا کریں؟ روایتوں نے بیان کیا، جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور سمجھیں، ابتدا سے لے کر آخر تک، ابتدا سے لے کر آخر تک یہ توجہ کے ساتھ نماز۔ عجیب روایت ہے، حدیث معتبر ہے، اگر کوئی شخص 2 رکعت مقبول نماز پڑھے خدا اس کی ساری نمازوں کو قبول کر لیتا ہے۔ عجیب روایت ہے یہ، کوئی حل ہے پوری نماز ہو جائے، ثواب پوری قبولیت کا ثواب ملے؟ حدیث معتبر میں امام معصوم حدیث معتبر میں فرماتے، کیا فرماتے؟ سجدۃ الشکر واجبۃ، سجدہ شکر واجب ہے، تتم بہا صلاتک، سجدہ شکر کے ذریعے سے تمہاری نماز تمام ہوگی، اگر سجدہ شکر نہیں کیا نماز انکمپلیٹ، نامکمل ہے نماز اگر سجدہ شکر نہیں کیا تو۔ اب سجدہ شکر کی فضیلت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ جب انسان نماز کے بعد سجدہ کرتا ہے تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا۔ جب بندے نے نماز پڑھی، نماز کے پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کیا، اس کے بعد رفع الحجاب بین العبد والملائکہ، خدا ان پردوں کو اٹھا لیتا ہے جو ملائکہ اور بندے کے درمیان پردہ تھا اس کو اٹھا لیا۔ تو بھی دیکھ سجدہ میرے بندے کا، وانظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھا، ادى فرضی واتم عہدی ثم سجد لی شکرا، کیسا بندہ ہے یہ؟ خدا تعجب کر رہا ہے اپنے بندے پر، کیسا بندہ ہے یہ؟ میں نے اس کے لیے ایک چیز واجب قرار دی، خوب توجہ کریں، میں نے ایک چیز اس پہ واجب قرار دی، کرو یہ نہیں کیا تو جہنم میں ڈالوں گا، میں نے واجب کو ادا کیا اور پھر میرا ہی شکر ادا کر رہا ہے، کیسا بندہ ہے یہ میرا؟ تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے نا، آپ نے کسی کو پانی دیا، اس نے کہا بہت بہت شکریہ، صحیح نا؟ اب توجہ کریں، ہم خدا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کس بات پر؟ یہ مذہب آل محمد علیہ السلام ہے، یہ مذہب آل محمد ہے۔ کسی مذہب میں نماز نعمت نہیں ہے، بدعت ہے، دین آل محمد میں نماز نعمت ہے جس کا شکر ادا کرتے ہیں ہم خدا کا۔ اب دیکھیں، ابھی خدا ملائکہ کو بلینک چیک دے رہا ہے، بندے کو نہیں، کیونکہ بندہ تو کیا بولے گا اگر ہمارے پاس بلینک چیک آ جائے؟ خدا ایک آئی فون دے دے، یہ ہماری اوقات ہے، یہی اوقات ہے نا، خدا ایک ولا مل جائے، ڈیفینس میں ایک ولا، یہی ہماری اوقات ہے۔ کیا اوقات ہے ہماری؟ فرشتے جن کے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، خدا ان فرشتوں کو بلینک چیک دے رہا ہے، خدا ان فرشتوں کو بلینک چیک دے رہا ہے، کس بات کے اوپر؟ نماز کے بعد اس نے سجدہ کیا خدا کو، نعمت کا، خدا تو نے نعمت بخشی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب کیا خدا ہے ہمارا، کس کو چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کرے، شاید یہ مسئلہ حل کرے، یہاں دوڑ لیں وہاں دوڑ لیں، وہ 24/7 ہمارا منتظر ہے، 24/7 365 ڈیز، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے ہیں، خود ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اب خدا بلینک چیک دے رہا ہے فرشتوں کو، من الذی لہ عندی، اے فرشتوں مجھے بتاؤ میں اس کو اپنے خزانے سے کیا دوں؟ خوب توجہ کرے گا، اینڈ کہاں پر ہے، کیا دوں میں اس کو؟ فرشتوں کو بلینک چیک دیا، ایک دفعہ نہیں دیا، وہ ایک آپشن ہوتا ہے نا، آپ لکھ دیں، ایک چیک دے رہا ہوں آپ لکھ دیں، آپ نے ایک اماؤنٹ لکھ دی، ختم، آپ کا آپشن ختم، دوسری دفعہ آپ کو ٹرائی نہیں ملے گی، نہیں، خدا ایک دفعہ اختیار نہیں دے رہا ہے، کتنی دفعہ آپشن دے رہا ہے، بلینک چیک دے رہا ہے۔ فرشتوں سے کہا کیا دوں؟ قال فتقول الملائکہ یا ربنا رحمتک، خدا تو اپنی رحمت کو نازل کر، بھائی جس کو خدا کی رحمت مل جائے کچھ رہ جاتا ہے، کا رحمتک، حدیث صحیح سند روایت ہے میرا بچہ اور جوان، رحمتک، خدا کہتا ہے نہیں میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں تمہارے جواب سے، ثم یقول، خدا کہتا ہے ثم یقول رب تبارک و تعالی ثم ماذا، اچھا چلو رحمت تو دے دی، اس کے بعد کیا دوں؟
فتقول الملائکہ یا ربنا جنتک، اپنی جنت کو دے دے. میرا بچہ اور جوان سکون سے نماز پڑھو، سارے کام سالو ہو جائیں گے، سارے کام حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ کے کام جب آپ کے اختیار میں ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا. جب کام خدا کے سپرد کر دیا 100% کام ہوگا. خدا سے ملائکہ نے مانگا ہے آپ کے لیے، کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو واجب نماز کو پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کرتا ہے. فرشتوں نے خدا سے مانگا، کیا مانگا کیا مانگا؟ یا ربنا کفایت و مہم ہی، خدا اس کے سارے کاموں کو حل کر دے، تو سارے کاموں کو حل کر دے. اس کے بعد خدا کہتا ہے یہ بھی دیا. کچھ اور کہتے ہیں فرشتوں کا دماغ، عقل، شعور جہاں تک جا سکتا تھا، روایت کا جملہ سب کچھ فرشتوں نے کہہ دیا، کچھ نہیں بچا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب کچھ بول دیا. رحمت الہی، جنت، سارے کے کاموں کا تو گارنٹی بن جا، تو شیورٹی دے دے. کہا یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. جو فرشتوں کی عقل و شعور میں آ سکتا تھا سب کہتا چلا گیا. اب توجہ کیجیے گا، کیا باقی رہ گیا؟ کیا باقی رہ گیا؟ فرشتے ختم ہو گئے جواب دے دے کر. خدا پھر پوچھتا ہے اور کچھ، اور کچھ، اور کچھ. جب فرشتے ہار گئے، فرشتوں کے جوابات ختم ہو گئے، سنیے پھر خدا کیا کہتا ہے. پہلے امام کا جواب، ثم قال ماذا، امام کو خدا کہتا ہے کیا، پھر کیا، پھر کیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبقى شیء من الخیر، خیر میں سے کوئی چیز فرشتوں کی عقل کے لحاظ سے باقی نہیں رہ گئی تھی مگر خدا سے کہا کہ یہ بھی دے دے، 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 یہ بھی دے دے. خدا نے کہا اور کچھ، اور کچھ، اور کچھ، اور کچھ، اور کچھ. جب ختم ہو گیا اب یہاں پر فرشتے ہار مار گئے. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا کیا باقی رہ جاتا ہے. فلا یبقى شیء من الخیر الا قالت الملائکہ فیقول اللہ عز وجل. اس کے بعد خداوند متعال کہتا ہے یا ملائکہ ثم ماذا، کیا دوں، کیا دوں، کیا دوں؟ فتقول الملائکہ ربنا لا علم لنا، خدا اس سے زیادہ علم نہیں ہمارے پاس، اس سے زیادہ اب ہمارا علم نہیں ہے. اب سنیے فیقول اللہ تبارک و تعالی، فیقول اللہ تبارک و تعالی اشکر لہ کما شکر علی، میں اس کا شکریہ ادا کروں گا جس طرح اس نے میرا شکریہ ادا کیا. وہ مالک کہتے ہیں میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ تو نے میرا شکریہ ادا کیا.